چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو. بعض اوقات عورت پسند نہیں ہے مگر انسان طلاق دینے میں جلدی نہ کرے. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی نیک اولاد ملنے والی ہو جو تمہاری آنکھوں کا سرور بن جائے, تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اچھا, یہاں اسی بات کو قرآن نے ایک اور بڑے کمال کے انداز میں بیان کیا ہے. یقین کریں پیارے اسلامی بھائی, جس دن آپ یہ آیت سمجھ گئے نا, ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلم یہ ہیں کہ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں. نہیں جناب اس کے ساتھ رشتہ نہیں چلے گا, نہیں جناب اس سے دوستی نہیں چلے گی, نہیں جناب یہاں میرا کام نہیں چلے گا, میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں, قرآن کیا کہتا ہے اب ذرا سنیے گا. یہ آیت دل کے اندر بٹھا لیجئے, آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے, اس کا جز پڑھ رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کہتا ہے اور حالانکہ تم پر فرمایا کہ وہ تمہیں ناگوار ہے, تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو رہی ہے, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں تو ناگوار لگ رہی ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہی تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے. پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. بعض اوقات ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں, ماں باپ سمجھاتے ہیں مت کرو, علماء کہتے ہیں یہ حرام کام ہے, ہم کہتے ہیں بڑا اچھا, دل بڑا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, شریعت منع کر رہی ہے, پسند ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پسند ہے مگر وہی تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. مگر اس کے جو آخری جملہ ہے نا, قرآن آیت کا جو آخری حصہ ہے, ہائے ہائے, اللہ فرماتا ہے, فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات یاد کر لو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. ابھی اگر یہ آیت یاد رہے نا تو اب مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمیں پسند بہت تھی, نہیں ہوئی, نہیں ملی, سودا نہیں ملا, ڈیل نہیں ملی, کاروبار نہیں ہوا, رشتہ نہیں ہوا, پسند کی چیز تھی نہیں ملی, دل کو منا لو نا یہی میرے لیے اچھی نہیں ہوگی, جبھی تو نہیں ملی نا, اللہ نے نہیں دی. اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور بعض اوقات کوئی چیز بہت زیادہ بری لگ رہی ہے کہ یار یہ کیوں آ گئی میرے ساتھ, یہ زندگی میں کیوں ہو گیا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا. اور فرمایا کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہے, آگے کیا فرمایا؟ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو زندگی میں ریگریٹس کو کم کیجئے, ٹینشنز کو کم کیجئے, اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کیجئے. اگر فیملی میں کہیں شادی ہو گئی ہے, اب جناب فیملی بن گئی ہے, تو جلدی نہ کیجئے فیصلہ کرنے پر. آج کل تو جناب طلاق کا ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے, ادھر شادی تھوڑے مہینوں بعد کہتے طلاق ہو گئی. ارے بھائی کچھ تو ٹائم دیتے رشتے کو. چلے میں ایک آخری بات نوجوانوں سے کہہ لیتا ہوں, جو بزرگ ہیں میری بات سمجھ جائیں گے, جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے ان کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی. یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھنا, ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں, میرے پاس تو آتے ہی رہتے لوگ, کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت پریشان. کیا ہوا بھائی؟ بڑی دعاؤں سے شادی کی, شادی کے بعد گھر میں جھگڑے ہی اتنے, ماں کو بیوی پسند نہیں, بیوی کو ماں پسند نہیں, ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض, بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض. میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے, میں ختم کر رہا ہوں, طلاق دے رہا ہوں. تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں, شاید کسی کا گھر بچ جائے, کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. فیصلے میں جلدی مت کرنا. جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا ان سے پوچھو, ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے. سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں. اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے, جناب وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کا مزاج الگ ہے, گھر والوں کا مزاج الگ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں. اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے, فیملی اولاد میں بیزی ہو جاتی ہے, گھر والوں کو بھی لگ پتہ جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے, اس نے یہ آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی, تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے, بیوی بھی سمجھ جاتی ہے, اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے. شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے میرے نوجوانوں, جلدی نہ کیا کرو یہ فیصلہ کر. یہ عورتیں بھی بہت لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں. ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا میں نے نہیں رہنا اس گھر میں, میری ساس ایسی ہے, میری نند ایسی ہے, میرا شوہر ایسا ہے, مجھے طلاق چاہیے. اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق. اللہ کے بندوں, طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے. اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا. اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں. 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی, میرا ابا مجھے رکھے گا. ابو کب تک رکھے گا؟ ابو کا انتقال ہو گیا, پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اتنی جلدی کر رہے ہیں لوگ طلاق میں, اتنا جلدی فیصلہ. قرآن کہتا ہے کہ جلدی مت کرو, فیصلے میں فاسٹ نہ ہو جاؤ, ٹائم لگتا ہے. یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے. ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو, ابھی فیصلہ کرو, ابھی طلاق دو.
یہ مرد، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی. ان کا تو کام ہی یہی ہے فیصلہ کرنا. تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش کہ جن کی شادی، اور میری ماں باپ سے بھی گزارش، یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں، فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا. کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں، بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو، ٹائم دیں. کچھ وقت لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور پیار والی گزرے گی. اور مجھے آ کر کہا کئی لوگوں نے کہ آپ نے مشورہ دیا، میں تو طلاق کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری فیملی میں سب میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں بہت خوشی والی لائف گزار رہا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بھلائی رکھی ہو. تو خدارا یہ فیملی، یہ رشتہ، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ آج بناؤ کل توڑ دو. اس کو چلائیں، اس کو وقت دیں. اللہ نے آگے بھلائی رکھی ہوگی، اللہ نے آگے خیر رکھی ہوگی. اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار سے رہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.